الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARY QTV لاہور اسٹوڈیوز سے لائیو نشریات میں جمعۃ المبارک کی پرنور ساعتوں میں پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی رحمت للعالمین ہیں، شاہ دنیا و دین ہیں، حاکم دین متین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ختم المرسلین ہیں۔ آپ کی بے شمار لاتعداد لامحدود صفات میں سے ایک بہت محکم صفت یہ ہے کہ آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ ایمان، یہ یقین عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری طرف الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں، ہمارے خون اور فطرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت داخل ہے۔ ہماری رگوں میں خون نہیں دوڑتا بلکہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو کان لگا کر سنے تو وہ دھڑکن نہیں ہے، اس میں محمد 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 کی آواز آتی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا والہانہ عشق اور محبت ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ اگر اسی عشق اور محبت میں ہم سے کوئی کہے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل یاد ہے؟ کلام اللہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں؟ تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے، بعض اوقات ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کلام اللہ میں محکم انداز میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ سورہ الاحزاب تو 21ویں سپارے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے، آپ مشاہدہ کریں گے کہ 21ویں سپارہ میں نہیں، 21واں پارہ تو بہت دور ہے، لیکن کلام اللہ کے دوسرے صفحے کے اوپر ختم نبوت کی بہت بڑی ایک عقلی دلیل پیش کی گئی ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس مقام پر جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے پھر جہاں متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو تسلسل کے ساتھ ہمارا پروگرام حکمت قرآن میں مضمون چل رہا ہے، وہ صفات متقین کی اس طرح سے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک الحمدللہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آگے جو چوتھی اور پانچویں صفت متقین کی بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ متقی وہ لوگ ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہی وہ مقام ہے جو غور طلب ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا یا آیا ہوتا تو اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بڑی ترجیحی بنیادوں کے ساتھ یہاں پر ارشاد فرمانا تھا، وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، کہ وہ اس کے بعد آنے والے نبی پر جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ لیکن پورے کلام اللہ کو چھان کر دیکھ لیا جائے، کہیں بھی وما انزل من بعدک کے الفاظ نہیں ہیں۔
یہ کلام اللہ کے آغاز کے اوپر ہی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ناظرین اکرام، یہی مقام آج پروگرام حکمت قرآن کا موضوع ہے۔ اس مقام پر گفتگو کرنے کے لیے کلام اللہ کے ان الفاظ میں جو حکمتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں، میری دائیں جانب سب سے پہلے جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، یہ اللہ کی صفت حسیب سے متصف ہیں۔ حسیب کے معنی حساب لینے والے کے بھی ہوتے ہیں، اور حسیب کے معنی جانچ کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں، حسیب کے معنی پرکھنے والے کے بھی ہوتے ہیں، حسیب کے معنی کافی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے بھی اپنی رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہم سب کے لیے کافی ہے۔ جناب ڈاکٹر مفتی حسیب احمد خان، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ اپنی ذات اور صفات میں نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے الفاظ جب وہ بولیں گے، جب وہ کلام کریں گے، آپ سنیں گے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ علم کی بارش ہوتی ہے۔ جناب علامہ مفتی نعیم رحمت نوری، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر حسیب سے بات کرنا شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام حکمت قرآن ہے، پہلی دفعہ آپ تشریف لائیں، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اس پروگرام میں کلام اللہ کی حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہم جس مقام تک پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ متقین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ کلام اللہ کے آغاز پر چوتھی اور پانچویں صفت ہے کہ وہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کلام اللہ، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بات کا تذکرہ نہیں ہے نہ وحی کا نہ ایمان لانے کا۔ تو ایک تو یہ یہاں پر ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل قائم ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے حق میں یہ دلیل قائم کی۔ دوسرا بات یہ ارشاد فرمائیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اس پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ بڑا منفرد عنوان آپ نے اپنے پروگرام کے لیے منتخب کیا ہے۔ بنیادی طور پہ کلام باری کے نزول کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکمت کو سمجھ کے جی بالکل، پھر اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے یہ ایک اچھی کاوش ہے جو قرآن فہمی کے لیے اور کلام الہی کی مراد کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے لیے بہت ممد اور معاون ثابت ہوگی۔ جہاں تک سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے مبارک کلمات کا تعلق ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایمان والوں کی اور متقین کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور پھر ان میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا کیا صفات کیا ہونی چاہیے۔ جی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتارا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ میں آپ کی بات کو تھوڑا اس حوالے سے ضرور بڑھانا چاہوں گا کہ قرآن عزیز فرقان رشید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا جو اعلان ہے وہ متعدد انداز سے کیا ہے۔ بالکل۔ جب ہم اصول کی کتب کو پڑھتے ہیں تو کتب اصول میں کلام کے مختلف انداز ہیں۔ کبھی تو نص سے کلام کیا جاتا ہے، کبھی ظاہر سے کلام کیا جاتا ہے، پھر کبھی عبارت النص سے، کبھی اشارت النص سے، کبھی دلالت النص سے، کبھی تشبیہوں سے، کبھی استعارات سے، اقتداء النص سے۔ اسی طریقے سے اب ایک تو واضح طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، اور پھر اس کے علاوہ قرآن عزیز کی 20 آیات بینات 100 تقریباً آیات ہیں کلام اللہ کی جس میں اللہ تعالیٰ مختلف زاویوں سے اللہ رب مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری نبی اور رسول ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اب جو سوال آپ نے فرمایا کہ وما انزل الیک سے کیا مراد ہے اور اس پر ایمان کیسے لایا جائے گا، دو باتیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
بندہ مومن کے لیے اور انسان کے لیے جو علم کے سورس رکھے ہیں بنیادی طور پر وہ تین ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا کیے ہیں جس سے انسان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس کے بعد علم کا جو اگلا ذریعہ عطا کیا ہے وہ عقل عطا کیا ہے، فہم ہے، اور بصیرت ہے۔ عقل کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فائنل علم کا، جس سے علم قطعی، علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور جس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں ہے، غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے، وہ رب العالمین نے انسان کو وحی کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے بنیادی طور پر اس کے دو حصے ہیں اور وہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ وحی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے جسے وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور ایک وہ وحی ہے جسے جو نبی کریم کے فرامین کی کہا صورت جاتا میں ہے، یعنی جس کے معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ وما انزل الیک سے مراد صرف قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے۔ وما انزل میں قرآن بھی شامل ہے جو وحی مطلوب ہے، اور وما انزل الیک میں وما ینطق عن الہوا بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہ غیر مطلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا کلام، آپ کا ارشاد بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لوں۔ مفتی صاحب آپ بھی فرمائیے کہ بہت خوبصورت ایک نکتہ اور حکمت بیان کی ان الفاظ کی مفتی حسیب صاحب نے کہ اس میں صرف قرآن شامل نہیں ہے بلکہ چلتا پھرتا قرآن بھی شامل ہے اس میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا۔ ہم ایمان لے آتے ہیں، ہمارا سب کا ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، رسولوں پر بھی ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، ملائکہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن ایمان نظر تو نہیں آتا۔ اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ، اور کلام اللہ پر ایمان کا خاص طور پر اظہار کیسے ہونا چاہیے، اس کا میں آپ سے جواب انشاءاللہ لوں گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، اور اس کے بعد گفتگو سلسلہ آپ سے شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن جمعۃ المبارک کی پرنور خوبصورت ساعتیں ہیں۔ ARYQ TV لائیو نشریات ہیں لاہور اسٹوڈیو سے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے میں درود کریم علی صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہمارا پروگرام ہے لائیو نشریات میں حکمت قرآن، اور آج شریک گفتگو ہیں اس پروگرام میں جناب ڈاکٹر حسیب احمد قادری اور جناب مفتی نعیم رحمت نوری۔ جی مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ قرآن فہمی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ آپ کا جو سوال ہے یہ میں تھوڑا سا مفتی صاحب سے ذرا ہٹ کے گفتگو کروں گا، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ علمی انداز جو ہے وہ اس کی ضرورت بھی ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس کو عوامی ٹچ دے کے ساتھ چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب ایمان کے لیے یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں: اقرار باللسان، تصدیق قلبی اور عمل بالجوارح۔ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے دل سے بھی یہ اعلان، زبان سے بھی اعلان کریں، ٹھیک، اور زبان سے اعلان کرنے کے بعد یہ کہ آپ کا بلیو اور آپ کا یقین جو ہے نا، وہ آپ کا اندر کا وہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مولا نے بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حضور کی حدیث سے یہ کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے، فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ایمان کہاں ہوتا ہے، سرکار دو عالم نے اشارہ فرمایا کہ یہ دل میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار حدیث مبارکہ جو ہے نا، جو مختلف حوالہ جات ہے، جس کی عام مشہور حدیث ہے، جس کے حوالے سے میں اس کو حوالہ دینا میں نے ابھی نہیں مناسب سمجھا، کیونکہ عام یہ روایات ہمیں سننے میں ملتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا اندر کا یقین کامل ہوتا ہے نا جی، اس کے بعد اسلام اور ایمان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنا عمل کر کے بھی یہ بتائیں۔ اور اس پہ بڑی خوبصورت سی بات یہ ہے، تھوڑا سا علامہ صاحب کی شعر میں تصرف کر کے یہ کہوں گا، خرد نے زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کا اندر کا یقین ہے تو اندر کا یقین صرف یقین ہی کام نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور عمل کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آگے جو عمل بالجوارح ہے نا جی، عمل بالجوارح یہی ایک عمل ہے جو ایک مسلمان کو
تمام اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد پورے دوسرے ادیان میں، چونکہ اسلام خاتم الادیان ہے، قرآن خاتم الکتب ہے، اور میرے آقا خاتم الانبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اس حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہ ہمیں وہ حضور نے تلک امت، یہ وہ امت ہے، حضور نے فرمایا جو دوسری امتوں کی سردار ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہمیں یہ مقام ملا ہے، تو ہمیں اعمال اور ہمارا کردار اور ہمارے افعال ایسے ہونے، ہمارے عمل دیکھنے کے بعد، تو آپ دیکھیے نا صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کو، عمل کو دیکھنے کے بعد ہی وہاں پہ یہ تصور ہوتا تھا، وہاں ہی بلیو ہوتا تھا، وہاں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا عمل، جن کا قول، جن کا فعل بہترین اور خوبصورت ہے، یعنی جو کہہ رہے ہیں وہ مان بھی رہے ہیں، اور جو مان رہے ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی ایک وہ چیز ہے جو تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو انسان کو، اللہ کے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک عزت اور شرف دلاتی ہیں۔ اور رہا قرآن کے حوالے سے، تو قرآن بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہماری زبان پہ قرآن کا اعتراف ہونا چاہیے، عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے، اور دل پہ ہمیں بلیو یہ ہونا چاہیے کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور یہ کلام ہماری ہدایت اور ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہمارے لیے نجات کا سامان ہے، اور ہماری صرف بخشش کے وسیلہ نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو مفتی صاحب آپ کی بات بالکل درست، جی لیکن ہمارا جو رویہ ہے قرآن کریم کے ساتھ، جی ایمان ہے، جی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایمان کے باوجود کلام اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ویلوٹ کے غلاف میں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بند کر کے اپنے سر سے اوپر رکھتے ہیں، اور سارا سال سر کے اوپر پڑا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اتارتے ہیں، مٹی جھاڑتے ہیں، روزانہ ایک سپارہ پڑھ کے ہم رمضان کے آخر میں کہتے ہیں میں نے قرآن ختم کر لیا۔ کیا یہ ایمان، قرآن کریم پر ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے ہمارا یہ رویہ؟ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات آپ نے فرما دی، یہ ہمارا ایمان، اس کا کوئی ایسا جو ہم تقاضا پورا نہیں کر رہے اپنے ایمان کا۔ قرآن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، قرآن کے ساتھ ہم اس دور میں تو کیا میرے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کے 3 حروف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی، وہ کافی ہیں؟ نہیں، صرف قرآن نیکیوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، قسموں کے لیے لایا جاتا ہے، قرآن بیٹیوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن بیٹیوں کو دیا تو جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کو میرے خیال میں وہ قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی، اور قرآن کو سمجھایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہمارا خانگی نظام، جو عائلی نظام جو ہے نا، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پر اگر عمل ہو تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے نا، اور آپ کے یقین کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ قرآن ہماری ہدی للمتقین، کیونکہ متقین اور مومنین کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں، ان میں تو یہ قرآن ہدایت ہے، نجات کا سامان ہے۔ کن کے لیے ہے؟ قرآن نے خود ہی بیان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے منزل مراد تو ہے کہ جو بندہ اس کو دل سے، یعنی اس کے ساتھ دوستی جس کی پکی ہوتی ہے، فہم کی، محبت کی، تلاوت کی، اور اس کی بلیو کی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی جستجو جس کی ہوتی ہے، یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ہدایت، میں آپ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارا ایک ہی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، گو مجھ سے تعلیم میں جونیئر ہیں لیکن مرتبے میں بڑے ہیں ماشاءاللہ، آپ جامعہ نعیمیہ کے ستارے ہیں جناب۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کے 2 معنی استعمال ہوئے ہیں، ارات الطریق اور ایصال المطلوب، صحیح، کہ قرآن انسان کے مرتبے کے مطابق اگر یہ چاہے تو اس کو راہ بھی دکھاتا ہے، اور اگر اس کی دوستی پکی ہو، اس کے اوپر بلیو پورا ہو اور عمل سچا ہو، اور اس کے تقاضے بندہ پورا کر رہا ہو، تو یہ قرآن بندے کو منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے۔ یعنی مقصد جو اس کا حیات ہے وہاں تک، اور جو اس کی منزل مراد ہے وہاں قرآن خود لے کے جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی ہسٹری اور آپ کی تاریخ یہ کہے گی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جن لوگوں نے قرآن سے پیار کیا ہے وہ دنیا میں بھی معزز ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معزز ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اسی نقطے کے اوپر؟ میں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالقرآن سے کیا مراد ہے؟ جی، بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید پر جو ایمان ہے، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے ایمان بالقرآن کا کہ اجمالی ایمان، اس میں سارے جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں، کہ قرآن مجید پر اجمالی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اور ایک ہے قرآن پر تفصیلی ایمان، اور تفصیلی ایمان کے لیے امت میں ہر زمانے میں کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے، اہل علم ایسے ہونے چاہیے، قرآن فہمی اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے ایسے افراد امت میں ہونے چاہیے جو ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس علم کے اور اس تحقیق کے سمندر میں غوطے لگائیں،
اور پھر اس کی جملہ جو تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، ان کا ادراک کر کر امت کی رہنمائی کے لیے اسے پیش کریں۔ اور دوسری اصل بات اب جس کی طرف آپ نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان کا تقاضا کیا ہے، میں اسے اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ جل قدوس نے صرف اور صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ جی بالکل۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد صرف تلاوت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یتلو علیہم آیاتی ہی پر مکمل کر دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر بات نہیں کی بلکہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ نہ فرمایا جاتا پھر اگر صرف تلاوت درکار ہوتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب تعلیم کیا ہے؟ تعلیم اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر تعلیم پر کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں ہے تو تعلیم کی روح اور تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم وہ حکمت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی، قرآن کے مفاہیم اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کا بیان جو مقصد نبوت کی ذمہ داریوں میں سے تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ انہیں بیان کر کر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیا اتارا ہے اور اس اتارنے پہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اور جب تک قرآن مجید فرقان حمید ہماری اپنی عملی زندگی میں نہیں آتا تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، آج پوری کی پوری امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں ہم ان کو اگر دیکھیں خاص طور پہ قرآن مجید سے تعلق کے حوالے سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو عزت عطا کرے گا، سربلندیاں عطا کرے گا، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور اسی کی وجہ سے لوگ گریں گے، لوگ زوال کا شکار ہوں گے، لوگ پستی کا شکار ہوں گے۔ اب جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق قائم کیا، کیسا تعلق کہ کہا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں دن میں اتری ہو، رات میں اتری ہو، سفر میں اتری ہو، حضر میں اتری ہو، میں اس کے متعلق جانتا ہوں۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید سے میں یہ سوال کروں کہ اے اللہ کی کتاب میری اونٹ کی رسی گم ہو گئی ہے، تو مجھے اس کا جواب دے کہ کہاں ہے، تو کلام الہی مجھے اس کا بھی جواب جو ہے وہ دے گی۔ یہ مطالعہ ان کا اور قرآن پاک کی سٹڈی اور قرآن کے علوم میں غور و فکر اور تدبر، اور پھر اس کے بعد عمل کیا کہ جو سیکھا ہے جب تک اس پہ مکمل عمل نہیں کر لیا آگے زیادہ سیکھنے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں کی۔ تو یہ اصل وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو آنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اس لیے اتارا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور جب عملی طور پہ قرآن پاک کی تعلیمات ہماری زندگی میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے انفرادی تعلقات میں، اجتماعی تعلقات میں، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں، غیر مسلم اور دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات میں قرآن مجید فرقان حمید اگر عملی طور پر آ جاتا ہے تو جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایمان کا جو اصل ہے وہ تو کامل درجہ ہے نا، اور کامل درجہ ایمان کا وہ عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ صرف جو ہے تصدیق کافی نہیں ہے، صرف اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ جو ایمان کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے کسی چیز پر بھی ایمان وہ عمل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ہمارا ایمان درجہ کمال تک اسی وقت پہنچے گا جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پر تعلیمات کو سمجھ کر اس کا فہم اور ادراک حاصل کر کے اس پہ عمل کریں گے۔ مفتی صاحب عمل کی بات آئی ہے کلام اللہ پر، اس کا جو بنیادی مقصد ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم بھی اور ہماری اولاد بھی، معاشرے کے افراد بھی یہ کہتے ہیں جی کہ میرا تو ڈسپلن جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، زندگی کے مختلف شعبے ہیں، اور میں تو یا اردو بول سکتا ہوں یا انگریزی بول سکتا ہوں، کلام اللہ کی زبان تو عربی ہے، تو میں کیسے اس کا فہم اور ادراک حاصل کروں؟ اس کا ہم کیا جواب دیں؟ اور صاحب بڑا اللہ اکبر، بڑا خوبصورت آپ نے یہ سوال کیا، اور ہماری آج کی جنریشن کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں، آپ کی اجازت سے پھر ایک وقفہ لے لوں، آپ کی گفتگو کے دوران یہ ہو جاتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، پروگرام حکمت قرآن، اور مفتی صاحب سے ہی دوبارہ بات شروع کریں گے، لیکن اس وقفے میں درود کریم علی نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQTV لاہور اسٹوڈیوز سے ہماری لائیو نشریات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور گفتگو فرما رہے ہیں جناب مفتی نعیم رحمت نوری۔ جی مفتی صاحب، آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا اس کے مطابق یہ ہے جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ سمجھنا کہ ہمیں قرآن کس طرح سمجھ آئے گا۔ جی ہم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں۔ جی حالانکہ یہ میں اس پہ معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ بلا ڈاکٹر صاحب یہ ہماری جنریشن کا ہی نہیں، ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا یہ خود ساختہ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، اگر کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی کسی بھی شعبہ میں جانا چاہتا ہے تو قرآن اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر شعبہ میں جانے، جو مطلب جائز شعبے جس میں انسانی فلاح و بہبود ہو، اس کی اپنی عزت نفس ہو، اس کا اپنا کاروبار ہو، مال و دولت کا یا اس کے رزق کمانے کا ذریعہ، قرآن اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو خود ہی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ آسان کر دی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اس کی آسان کرنے کا انداز کیسا ہے کہ خالق کائنات پھر وہی بات کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اور ایک بڑی کمال کی بات یہ ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے، حالانکہ قرآن ہم سے یہی بار بار ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون۔ تو قرآن کا جو تفکر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا تفکر یہی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ اپنی صفات کے مطابق اس نے قرآن کریم میں جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں نا، کلام اللہ ہے نا جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو رحمت یہ کی گئی ہے کہ قرآن کو ہر دل پہ آسان کر دیا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں تھوڑا سا اس پہ اشارہ دینا چاہوں گا، میں نے اخبار میں پڑھا کہ شاکر حسین مصر میں ایک عیسائی ہیں جو 80 سال سے ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں اور قرآن کریم حفظ کرا رہے ہیں۔ اب یہ مطلب قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ایک غیر مسلم کو اگر قرآن حفظ ہو رہا ہے، اگرچہ اس کو اپنی کوئی انگلش کی یا کوئی پوئٹ یا پوئٹری یا کوئی شاعری یا کوئی چیز بھی ایک پیج بھی یاد نہ ہو، لیکن قرآن کے 30 پارے اس غیر مسلم کے سینے میں محفوظ ہیں، اور ایک 7 سال کے بچے کی اس ڈسک کے اوپر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آسانی ہے۔ قرآن تو کھول کھول کے اپنی دلائل دے رہا ہے، قرآن تو کھول کھول کے چیلنج کرتا ہے، قرآن تو کھول کھول کے دعوت دیتا ہو مجھے سمجھو یہ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری تو زبان انگریزی ہے، اردو ہے یا دوسری کوئی اور زبان ہے، اگر ہم دیکھیں تو کیا میں بائی برتھ پیدائشی طور پر تو انگریزی نہیں جانتا تھا، اس اپنی ضرورت کے تحت انگریزی کو جاننے کی کوشش کی ہے نا، جی جی بالکل۔ تو کلام اللہ کو آج تک ہم نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا، بالکل جس کی وجہ سے اس کی زبان سے بھی آشنائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل۔ اگر ہم جس طرح سے اپنی ضرورت کے تحت باقی زبانوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ آپ والی بات تو قرآن نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جی بالکل۔ ہم نے تو آسان کر دیا ہے، اب ہے کوئی جو اس میں سوچے سمجھے غور کرے؟ آپ کی اجازت سے مفتی صاحب سے بات کروں۔ ڈاکٹر صاحب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، کلام اللہ کی باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں، یقیناً آپ کے دل میں ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سے کیا مراد ہے؟ سابقہ آسمانی کتابیں اس سے مراد ہے، اور ان پر ایمان کا تقاضا کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک بات میں ڈاکٹر صاحب ضروری پچھلی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اگر یہ سمجھ لیں نا کہ کلام الہی ہمارے پاس کس لیے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے، مثلا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جب ہمیں بیماری کی شفا کے لیے ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اس کی زبان بھی ہماری زبان نہیں ہوتی۔ ہاں جی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود پتہ نہیں ہوتا تو کسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فارن میں ہم نے کہیں جاب کرنی ہو، انگلش میں لیٹر آئے، عربی میں لیٹر آئے، ترکی میں لیٹر آئے، پرشین میں لیٹر آئے، اب وہاں ہمارا اگر ہمیں جاب ملنی ہے تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق اگر ہم یہ سمجھ لیں نا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری ساری روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کا نسخہ قرار دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔
اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بائی برتھ ہم انگلش نہیں جانتے، بائی برتھ ہم دوسری زبانیں نہیں جانتے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی ضرورت کے تحت، تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے کتنا ضروری ہے تو پھر اس کے لیے ہم یہ کوشش ضرور کریں گے، اور پھر جب انسان چلتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے، اور اتنی آسانیاں فرماتا ہے کہ ہمارے وہ تصور بھی نہیں آ سکتی۔ دوسری جو بات آپ نے فرمائی کہ وما انزل من قبلک سے کیا مراد ہے، وما انزل من قبلک سے مراد اللہ تعالیٰ نے وہ سارے آسمانی صحیفے، وہ ساری آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر سابقہ امتوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھیں، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اب اگرچہ قرآن مجید سے پہلے جو 3 آسمانی کتابیں باقاعدہ کتابوں کی صورت میں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، ان کا کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ زبان کی تبدیلی کے ساتھ وہ ہمارے ہاں وہ معاشرے میں موجود ہے، اور کچھ صحیفے ایسے ہیں کہ جن کا بھی کوئی ٹیکسٹ یا کوئی ذکر موجود ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن پر صرف اور صرف ہم جس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے اجمالی ایمان ضروری ہے، اسی طریقے سے سابقہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کے متعلق ہمارا اجمالی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جس نبی علیہ السلام پر بھی جو صحیفہ نازل فرمایا، جو آسمانی کتاب نازل فرمائی، جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو وہ کتاب تھی، اس کتاب کے جو مندرجات تھے، تعلیمات تھیں، ہم بغیر اس کی تفصیل جانے ہوئے اجمالی طور پر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ کلام الہی تھا اور وہ برحق تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اور جب ہم تفسیر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اس میں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ آسمان سے جو کتابیں اور صحیفے اترے ہیں ان کی تعداد مفسرین نے اور محدثین نے تقریباً 100 کے قریب بیان کی ہے، کہ 100 کے قریب جو ہے وہ آسمانی صحیفے اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ رسول کتنے آئے؟ بنیادی طور پر وہ انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں اللہ جل قدوس نے کوئی صحیفہ یا کتاب عطا کی یا نئی شریعت عطا کی، تو ان کی احادیث کی روشنی میں جو تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 313 ہے۔ 313 314 میں نے تفسیر میں پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 313 یا کم و بیش 314 یا 313 رسول آئے، تو ان تمام رسولوں پر آسمانی کتابیں اور صحائف تو آئے؟ یہ ضروری نہیں ہے، رسول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پر کتاب ہی اترے۔ نہیں، وہ تو نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رسول کے لیے بھی نہیں۔ رسول کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہر رسول پر کتاب اترے۔ رسول اور نبی میں بنیادی طور پر جو فرق کیا گیا ہے کہ رسول پر یا تو کوئی صحیفہ کتاب آئے یا اللہ تعالیٰ اسے نئی شریعت کے احکام عطا کرے جو پچھلی شریعت میں موجود نہیں تھے۔ اب اچھا، اسی حوالے سے جو زیادہ تر تعداد بیان کی گئی ہے صحیفوں کی اور آسمانی کتابوں کی، وہ جو کم از کم میرے مطالعے میں ہے وہ ہے کہ 100 کے قریب اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور صحیفے جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں، اور کچھ روایات اس سے زائد کی بھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے کہ وہ کلام اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام پر، ان کی توسط سے ان کی امتوں تک پہنچے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں جو مسلم کا ایمان ہے کتاب اللہ پر بھی اور سابقہ آسمانی کتابوں پر، اس میں اور ہم سے پہلے وہ لوگ کہ جو ایماندار ہونے کے دعوے دار ہیں، ایک بنیادی ڈاکٹر صاحب فرق ہے کہ وہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانے میں رویہ وہی اختیار کرتے تھے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے میں انہوں نے رویہ اختیار کیا، کہ بعد آسمانی کتابوں پر ایمان لائے اور بعد آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لائے، جیسا کہ بعد انبیاء پر ایمان لائے اور بعد انبیاء پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن ہم وہ مومن ہیں اور ہماری صفت ایمان جس سے ہم متصف ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور انجیل پر ایمان لانے سے بھی انکار کیا، قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ایمان نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ تو اس لیے یہ بنیادی فرق ہے ہمارا مسلمانوں کا جو سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان ہے اس پر،
اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کے دعوے دار گزرے ہیں ان پہ کہ ہم وہ تمام کلام الہی جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے کی صورت میں یا کتاب کی صورت میں ہمارے کریم آقا علیہ السلام پر نازل کیا یا آپ سے پہلے نازل کیا، ہم اس پر سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ مفتی صاحب، کیا آج تورات اور زبور کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مدعے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان فرمایا، ہمارا ان پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ برحق ہیں۔ صحیح، ایک بات، اور منزل من اللہ ہیں، منزل من اللہ ہیں۔ جس طرح دوسری قوموں نے درست رویہ اختیار کی ہے نا، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ٹھیک، اسلام اس لیے بھی ممتاز ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں ذرا حکمت بیان کرنا چاہوں گا کہ بس ہمارے پاس 1 منٹ ہے۔ جی جامع ہمارا نسبت جوڑنے کا مطلب یہ ان پہ ایمان لانے کا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا جو تسلسل ہے اس کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اپنے خوبصورت اسلوب بیان کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ یہ اسلام جو ہے نا احترام کا مذہب ہے، اور ہم احترام کرتے ہیں، اور احترام کا مطلب یہ کہ وہ بھی منزل من اللہ ہے اور یہ بھی منزل من اللہ ہے، اور ان کے رابطہ ساتھ جوڑنے کا۔ اور آگے جو آپ نے سوال کیا کہ ان پر احکامات، قرآن چونکہ خاتم الکتب ہے، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت نہیں، ان پر کتابوں پر ایمان تو ٹھیک ہے، ایمان ہمارا ایمان، لیکن عمل صرف کلام اللہ پر، کلام اللہ پر، کیونکہ ان میں بھی دیکھیں نا بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن ہماری شریعت میں وہ منسوخ ہے، اس لیے ہم حکم نہیں کر سکتے۔ مانے گے تو صحیح بیت اللہ کی، بیت المقدس شریف کی عزت عظمت کو، قرآن ان کی تورات زبور کی تعلیمات کو مانے گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اصل جو عمل کے لیے نا وہ قرآن اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب، اور یہی ہماری کامیابی مفتی صاحب، مفتی نعیم صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی کہ کلام اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ڈاکٹر حسیب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک ڈاکٹر جب ہمیں کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے کسی بیماری سے شفا کے لیے، تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہوا کرتا کہ اس نسخے کو ہم گھر میں لا کر، حالانکہ وہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے، اس کی سادہ تلاوت کرتے رہیں، اور صبح و شام اس نسخے کو سامنے رکھ کر میڈیسنز کی تلاوت کرتے رہیں، اور 3 دن بعد ڈاکٹر کو جا کے یہ کہیں مجھے تو آرام نہیں آیا، اور ڈاکٹر پوچھے کہ اس پہ عمل کیا تھا، کہا نہیں، میں تو آپ کے نسخے کو تلاوت کرتا رہا، اور پھر میں نے تو یہاں حد کر دی کہ اس نسخے کو تعویذ بنا کر بازو سے بھی باندھ لیا تھا۔ ڈاکٹر کہے گا عقل کے اندھے، میں نے اس لیے نسخہ نہیں دیا تھا کہ تم صرف اس کی تلاوت کرتے رہو، اس کو تعویذ بنا کے بازو پہ باندھ لو، بلکہ میں نے تو اس لیے لکھ کے دیا تھا کہ اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، شفا پھر آنی تھی۔ تو ناظرین کرام، آج ہماری جتنی بھی جسمانی، روحانی، معاشرتی بیماریاں ہیں، ان میں شفا تبھی آ سکتی ہے جب ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے اس نسخے کو صرف پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے اور سمجھ کر عمل بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل اس وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔